عزیز بھائیوں اور میرے عزیز بہنوں، آج ہم خاص طور پر آج کی تلاوتوں کے حوالے سے جو سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کس طرح سے اپنے لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں۔ عموماً ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے خداوند نے چن لیا۔ آج آپ دیکھیں کہ گلی محلوں میں، گھروں میں آپ کو لوگ ہی لوگ دکھائی دیں گے جو کہیں گے کہ مجھے خدا نے چنا ہوا ہے، اور جنہیں نہیں بھی چنا وہ بھی یہی دعویٰ کریں گے کہ ہمیں خداوند نے چنا ہے، مجھے جی خداوند نے فلاں کام کے لیے چن لیا، مجھے فلاں کام کے لیے۔ اور زیادہ تر تو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے خداوند نے چن لیا کہ میں اس کی خدمت کروں، میں پاسٹر ہوں جی، آج کے بعد مجھے خداوند نے چن لیا۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ خدا چنتا کیسے، اس کا چننے کا انداز کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ اگر تو اسی طریقے سے کسی کا چناؤ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اسے چنا ہے، اور اگر وہ میتھڈ جو بائبل میں لکھا ہوا ہے، جو یسوع مسیح کا طریقہ ہے، اگر وہ طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے یسوع نے نہیں چنا، اس نے اپنے آپ کو خود ہی چن لیا۔ اب پہلے نمبر پہ دیکھیں، جب ہم نے پہلی تلاوت پڑھی تو اس میں خدا کس کو چنتا ہے؟ سیموئیل نبی کو۔ کس کو؟ سیموئیل نبی۔ اور خدا جب سیموئیل کو آواز دیتا ہے تو سیموئیل نبی کیا کرتے ہیں؟ وہ ایلی کاہن کے پاس جا کر کہتے ہیں جی آپ نے مجھے بلایا ہے۔ تو ایلی کاہن کیا کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو نہیں بلایا، اور 3 دفعہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو تب ایلی کاہن اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ کس نے بلایا ہے؟ خدا نے بلایا ہے۔ اور پھر انہیں کہتے ہیں کہ اب اگر آپ کو آواز آتی ہے تو آپ نے کہنا ہے اے خدا میں حاضر ہوں۔ یعنی کہ خدا آپ کو جب بلاتا ہے تو پورے طور پر آپ کو تیار کرتا ہے۔ کیسے کہ جو سیموئیل نبی ہیں وہ ہیکل میں ہی ہیں، وہیں پہ پلے بھرے، ایلی کاہن کے ساتھ رہے، اور کاہنوں کی مجلس میں ان لوگوں میں جو اصحاب انبیاء کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو بائبل کو سمجھتے ہیں، انہوں نے وقت گزارا ہے پرہیزگاری میں اور ایک پورے طریقے کے ساتھ۔ تو خدا انہیں پھر کیا کرتا ہے؟ بلاتا ہے اپنے خاص مقصد کے لیے، کیونکہ مقصد کے لیے ہی انہیں اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ یعنی کہ ہنّا کو خدا نے سیموئیل دیا اس لیے تاکہ خدا اس سے اپنا مقصد پورا کر سکے۔ تو خدا آپ کو پہلے ہی سے چن لیتا ہے، آپ کے ماں کے پیٹ سے ہی آپ کو چن لیتا ہے اگر آپ اس کے چناؤ کے مطابق ہیں تو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسری تلاوت ہم نے پڑھی تو خدا کا بندہ پولس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ان تمام لوگوں کی جو حرام کار ہے کیا کرے گا؟ عدالت کرے گا، اور آپ کے اندر خدا کا پاک روح بسا ہوا ہے، اس لیے آپ نے وہی کام کرنے ہیں جو خدا کے پسندیدہ ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم تیسری دعوت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا نبی بپتسمہ دینے والا، یسوع مسیح کو یوحنا نے دیکھا اور کہا دیکھو خدا کا بیٹا۔ اب یوحنا کے ساتھ ان کے 2 شاگرد ہیں، ویسے تو کافی شاگرد ہیں لیکن 2 شاگرد ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو قبول کیا، اور وہ یوحنا کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ اور یہ 2 شاگرد کون سے ہیں؟ ایک یوحنا جنہوں نے انجیل لکھی، اور دوسرے ہیں اندریاس۔ تو یہ دونوں کے دونوں جو ہیں چھوڑتے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والے کو اور یسوع کے پیچھے ہو لیتے ہیں، کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اب ان کی تلاش کیا ہے؟ ان دونوں کی تلاش کیا ہے؟ ان دونوں کی تلاش یہ ہے کہ یہ خدا کو پورے طور پر پالیں، اور انجیل پاک میں لکھا ہوا یہ 10ویں گھڑی کے قریب تھا، 10ویں گھنٹے کے قریب تھا۔
اگر ہم عام طور پر ابھی دیکھیں تو 10واں گھنٹہ کون سا بنتا ہے؟ 10 بجے۔ رومی کیلنڈر کے مطابق 10واں گھنٹہ بنتا ہے 10 بجے ہی۔ ہم جو کیلنڈر یوز کرتے ہیں انگلش کیلنڈر، یہ رومی کیلنڈر کے ساتھ ملتا ہے، لیکن یہودی کیلنڈر ایسا نہیں ہے۔ یہودی کیلنڈر جو ہے وہ 12 گھنٹے کا ہے، ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ 24 گھنٹے کا ہے۔ ہمارا دن جو ہے وہ رات 12 بجے کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے، ہم اگلے دن میں چلے جاتے ہیں۔ جو ہی 12 بجتے ہیں اس کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ اگلا دن ہوتا ہے، لیکن یہودیوں میں ایسا نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو 10واں گھنٹہ ہے وہ 4 بجے کو کہتے ہیں۔ 9ویں گھڑی میں 3 بجے، 10ویں گھڑی میں 4 بجے، 11ویں گھڑی میں 5 بجے اور 12ویں گھڑی میں 6 بجے۔ تو یہ 4 بجے کا ٹائم ہے جب یوحنا یسوع کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ وہ ہے خدا کا بڑا۔ اور یہ جو 10ویں گھڑی ہے اس میں ہوتا کیا تھا؟ اس میں یہودی قربان گاہ پر بڑے کو قربان کر رہے ہوتے تھے۔ تو وہ کیا رہا ہے کہ ایک طرف یہودی قربان کر رہے ہیں، بڑے کو ذبح کر رہے ہیں، کیونکہ یہودیوں میں جو ذبح کا ٹائم تھا وہ یہی تھا، یعنی کہ 4 سے 4:30 3:30 سے سٹارٹ ہو کر 4:30 بجے تک وہ یہ کام کر رہے ہوتے تھے۔ اور یہ وہ وقت ہے جس میں قربانی چڑھائی جا رہی ہے، خدا کی پاک حضوری میں گناہوں کی قربانی۔ تو یوحنا جو بپتسمہ دینے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹھیک اسی وقت جس وقت قربانی لوگ چڑھا رہے تھے انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ وہ قربانی نہیں جو چڑھائی جا رہی ہے، بلکہ یہ ہے وہ بڑا جس نے حقیقی معنوں میں آپ کے گناہوں کو معاف کرنا۔ اب یہ جو یوحنا اور اندریاس ہیں چونکہ پراپر طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کون سا ہے، قربانی کون سی چڑھائی جا رہی ہے، اور ہمارا جو استاد ہے وہ کہہ کیا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے بڑا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو قربانی چڑھائی جا رہی ہے اس سے بڑی قربانی یہاں پہ چڑھائی جائے گی۔ اس کے ذریعے سے جو نجات کا کام ابھی جاری ہے، گناہوں کی معافی کا سلسلہ بکرے کے ذریعے سے جو جاری ہے، وہ اصل میں ہمیں گناہوں سے بچا نہیں سکتا۔ گناہوں سے بچانے والا وہ سامنے ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے پیچھے ہو رہا ہے۔ یوں وہ یوحنا نبی کو چھوڑتے ہیں اور اس بڑے کے پاس چلے جاتے ہیں جس کو خدا نے چنا ہے تاکہ تمام امت کے لیے قربانی ہو۔ اور جو ہی وہ یسوع کے پاس آتے ہیں اور یسوع مسیح سے کہتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، تو یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ چلو آؤ دیکھ لو۔ یسوع مسیح کفرنہوم میں رہتے تھے جو دریائے یردن کے کنارے پر تھا، اور وہ اسی وجہ سے وہاں پہ رہتے تھے کیونکہ وہاں سے پھر ٹریول کرنا آسان تھا، کشتی پہ بیٹھ کر کہیں چلے گئے، جہاز پہ بیٹھ کر۔ تو یسوع مسیح کفرنہوم میں رہتے تھے، اور وہیں پہ یسوع مسیح ان شاگردوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور لکھا ہے خدا کے کلام میں انہوں نے وہ دن یسوع کے ساتھ گزارے۔ اب جب ہم متی 18 میں دیکھیں یا لوکا 9 میں، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ یسوع جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے، اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ لومڑیوں پہ تو پھٹ ہوتے ہیں لیکن ابن انسان کے لیے سر رکھنے کی بھی جگہ نہیں۔ یسوع اسی وقت انکار کر دیتے ہیں کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتا۔ یہاں پہ 2 شاگرد یسوع سے پوچھتے ہیں تو یسوع سے کہتے ہیں چلو آؤ دیکھ لو میں کہاں پہ رہتا ہوں۔ اب وہاں پہ بھی ایک ہی بات ہے،
یہ کہ وہ بندہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں، تیرے گھر میں بھی باہر بھی ہر جگہ اے خدا میں تیری خدمت کے لیے تیار ہوں۔ تو یسوع مسیح سے کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی خدمت کو اپنے پاس ہی رکھو، میرے تو اپنے پاس کی جگہ نہیں رہنے کی، میں کہاں لے جاؤں آپ کو؟ لیکن یہاں پہ یسوع مسیح میں کہتے ہیں چلو آؤ دیکھ لو۔ کیوں اس بندے کو کیوں انکار کیا گیا اور انہیں ساتھ کیوں لے کے چلے یسوع مسیح؟ کیونکہ یہ جو یوحنا اور اندریاس ہیں ان کا مقصد اور ہے اور اس شخص کا مقصد اور ہے۔ وہ شخص جو کہتا ہے یسوع جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ عہدہ چاہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یسوع مسیح آہستہ آہستہ مشہور ہوتے جا رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ یسوع مسیح کو لوگ پہچاننے لگ گئے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ یسوع مسیح معجزات کر رہے ہیں۔ تو اس کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں یسوع مسیح کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا، یہ پکی ہے۔ وہ سوچ رہا ہے ابھی تو میرا مقام ہے نہیں، لیکن اس کے ساتھ جب میں لگ گیا تو میرا مقام اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو لہٰذا آج بھی بہت سے لوگ ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کسی بڑے پادری نوں لگو گے، وہ جناب رابطہ تھا ہو گیا تو تسی بھی پھر بابا اوپر چلے جائیں۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو نیت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے نجات پانی ہے، نیت یہ نہیں ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، نیت یہ نہیں ہے کہ میں نے خداوند کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے، بلکہ نیت یہ ہے کہ دنیا میں میرا نام بڑا ہو جائے، لوگ مجھے پہچانے، لوگ جانے، لوگوں کو پتا چلے کہ میں بھی کچھ ہوں، میرا کوئی عہدہ ہونا چاہیے، میرا کوئی مقام ہونا چاہیے، میری کوئی پہچان ہونی چاہیے۔ تو وہ جو بھی کر رہا ہے، وہ جو پکی ہے، اس کے دل میں جو بھی ہے وہ اصل میں خداوند کی خدمت کرنا نہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو خدمت کے لیے نہیں آتے ہیں، بلکہ وہ یہ سوچ کر آتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے پاس زیادہ پیسے آ سکتے ہیں، ہم کیسے دولت کما سکتے ہیں، ہم کیسے مال جمع کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، بہترین طریقہ کیا ہے، آسان طریقہ کیا ہے، اور وہ پھر بہت سے لوگوں کو گمراہ کر کے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑا خدا کا کام کر رہے ہیں، بڑی برکت والا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کام ہی نہیں کر رہے ہوتے، وہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لگ یہی رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن خدا نے انہیں نہیں چنا ہوتا، اس لیے نہیں چنا ہوتا کہ آپ ان کے کاموں سے، ان کے پھلوں سے انہیں پہچان لیتے ہیں کہ یہ خدا کا کام کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، یا اپنے لیے گاڑیاں بنگلے خرید رہے ہیں، یا واقعی لوگوں کی بھی مدد کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ ان کے لیے کام نہیں کر رہے، لوگوں کے لیے کام نہیں کر رہے، تو یقین کیجئے خدا نے انہیں نہیں چنا، وہ اپنے آپ ہی چنے گئے، خود ہی انہوں نے خود کو خود ہی چن لیا، یہ سوچ کر کہ ہم خداوند کا کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہی بات یسوع مسیح ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے ساتھ چلوں گا، وہ اصل میں اندر سے خدا کے ساتھ نہیں چل رہا، اس کا مقصد کوئی اور ہے، اس کا ذہن کوئی اور بنا ہوا ہے، اور وہ خداوند خدا کو اپنی طرف سے دھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ کون مجھے ٹھگے گا، اس کو کوئی بھی ٹھگ نہیں سکتا، اس کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بے شک ہم جتنے مرضی چلاک ہو جائیں اور ہم کہیں کہ نہیں، ہم دیکھیں اگر میں کر رہا ہوں کام تو میں لوگوں کی مدد بھی تو کر رہا ہوں نا تھوڑی بہت، تو یہ تھوڑی بہت سے کام نہیں بنے گا۔ حقیقی طور پر خداوند کے ساتھ میں چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، لالچ کے بغیر خداوند کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، عہدے کے بغیر خداوند کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج تو وہ دور ہے، اگر آپ کسی کو عہدہ نہ دیں تو وہ جناب عبادت کرنے بند کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی اتنے جانا کسی اور کی طرف جانا جتنے سان عزت ہوتے گی، جتنے سان عہدہ لگے گا۔ تو آج کا وہ دور ہے جہاں پہ حقیقی معنوں میں خدمت جو ہے وہ ناپید ہونا شروع ہوگی، کم ہونا شروع ہوگی ہے۔
بلکہ ختم ہی ہونا شروع کی ہے. خدمت والا کام کوئی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، زیادہ تر لوگ کسی خاص مقصد کے لیے خداوند کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں. اگر خدا نے کسی کو آواز دے دیا تو انہیں پہلا یہ سوچنا ہے کہ یار آواز تو خدا نے مجھے دیتی، ان پیسے بھیج پانے دیں، کچھ چنگے چنگے گیت لگو جہاں جناب گائے جان تے قدم میں مشہور ہو جاتے، پھر وہ بعد پیسے پیسے. تو آپ کا مقصد، خدا کے ساتھ چلنے کا مقصد کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور خداوند ان لوگوں کو خود کال کرتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا حقیقی مقصد صرف نجات رکھا ہے. انہیں خدا خود کال کرتا ہے، باقی آپ ہی آ جاتے ہیں. اور جو خود ہی آ جاتے ہیں ان کے متعلق پھر خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح کہتے ہیں بڑے آن گے تو بڑے کہیں گے میں تیرے نام سے موت سے نہ کیتے، میں نے تیرے نام سے نبوت نہ کی. تو میں ان سے صاف کہوں گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت ہے، کیونکہ آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے میں نے اس مقصد میں آپ کو کامیاب کیا. آپ پیسے کمانے آئے تھے، میں نے ڈھیر سارے آپ کو پیسے دیے. جو آپ کرنے آئے تھے وہ میں نے آپ کے لیے کر دیا. اب اس کے بعد آپ مجھ پر کوئی بھی گلہ نہیں کر سکتے. آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ خدا میں اتنی بڑی خدمت کی، آپ نہیں کہہ سکتے. اس لیے کیونکہ جو کچھ آپ نے کیا میں نے پیسوں کی صورت میں واپس کر دیا. آپ کا مجھ پر کوئی بھی احسان نہیں کسی بھی طرح، بلکہ میرا آپ پہ احسان ہے کہ میں نے آپ کو، آپ کی نیت بھی ٹھیک نہیں تھی، آپ کا مقصد بھی ٹھیک نہیں تھا، اس کے باوجود میں نے آپ کو سب کچھ مہیا کیا. اب دیکھیں کہ آج کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اور اندریاس ان کا مقصد یہ نہیں ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد نجات پانا ہے. ان کا مقصد وہ بڑا ہے جو بڑا تمام جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. مقصد فرق ہے، اور مقصد فرق ہونے کی وجہ سے یسوع مسیح انہیں اپنے پاس رکھ کر انہیں تعلیم دیتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، اور پھر یسوع مسیح انہیں اپنے ساتھ ساتھ ہی رکھتے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں کہ پوری وفاداری نبھاتے ہوئے یہ بھی یسوع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو یسوع کے لیے دے دیتے ہیں. بے شک یوحنا جو ہے وہ معجزاتی طور پر شہید نہیں ہوئے، لیکن وہ اس تکلیف میں سے ضرور گزرے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوحنا جو ہے جنہوں نے مکاشفہ لکھا اور انجیل لکھی، یہ جو یوحنا ہے انہیں کس میں ڈال دیا گیا تھا؟ ایک تیل کے کڑاہ میں ڈال دیا گیا تھا. جلتا ہوا تیل تھا، بہت ہی زیادہ، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا بہت ہی زیادہ گرم تھا وہ تھا. اور جب یوحنا کو اس تیل میں ڈالا گیا تو خداوند کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ یوحنا کے بال بھی نہیں جلے. Can you imagine؟ یوحنا کو جلتے ہوئے کڑاہ میں ڈالا گیا، اور جب یوحنا کو اس کڑاہ میں سے نکالا گیا تو ان کے بال تک نہیں جلے تھے. یہ خدا نے ان کے ساتھ معجزہ کیا. بے شک پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اچھا تو اسے پتمس کے جزیرے پہ بھیج دیتے ہیں، یعنی کہ کالے پانی کی سداری جو ہوتی انہیں وہاں اکیلے بھیج دیتے ہیں، وہاں جا کر خود ہی مر جائے گا. یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جلتے ہوئے کڑاہ میں ڈالا ہے، یہ بندہ بچ گیا، تو اس کا مطلب ہے اسے کہیں ایسی جگہ پہ بھیج دو جہاں جا کے یہ کنفرم مر جائے. اور وہاں پہ پھر یوحنا پر خدا کا مکاشفہ. تو یہ ہے خدا کا چناؤ. جب خدا چنتا ہے تو اس کے بعد دیکھیں وہ پھر اور طرح کی برکتیں دیتا ہے. یوحنا کے پاس کوئی دولت نہیں آئی، کچھ نہیں آیا، لیکن کیا آیا؟ خدا کا مکاشفہ. کیونکہ اس نے خدا کو چنا اس لیے نہیں کہ میں امیر ہو جاؤں، چنا اس لیے نہیں کہ میرا نام ہو جائے، چنا اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے جانیں، بلکہ چنا اس لیے کہ میں نجات پا جاؤں. تو جب آپ اس طرح سے خداوند کے پاس جاتے ہیں تو پھر خداوند آپ کو چن لیتا ہے. اور جب آپ نیت غلط سے خداوند کے پاس جاتے ہیں تو پھر خدا آپ کو نہیں چنتا، آپ خود ہی اپنے آپ کو چن لیتے ہیں.
تو آج ہمیں اس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، آج ہم اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے خدا نے چنا ہے یا نہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ میں چل رہا ہوں کیا واقعی خدا نے انہیں چنا ہے یا نہیں چنا۔ ان کے پھلوں سے، ان کے کاموں سے، ان کے طریقہ کار سے آپ سمجھ جائیں گے کہ خدا نے انہیں چنا ہے یا نہیں چنا ہے۔ آپ ان کے وتیرے سے سمجھ جائیں گے کہ خدا نے انہیں چنا ہے یا نہیں چنا ہے، اور پھر آپ بہتر طور پر خدا کی پاک برکتوں کو پا سکیں گے، کیونکہ جب آپ ان کے ساتھ چلیں گے جنہیں خدا نے چنا ہے تو یقینی طور پر آپ خداوند کی طرف بڑھیں گے، اور جب آپ ان کے ساتھ چلیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی چن لیا ہے تو یقینی طور پر پھر آپ خداوند کی پاک مرضی کے مطابق آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ آپ نے محفل کو جوائن کر لی ہے جہاں پہ حقیقی معنوں میں خدا کا کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا، یعنی کہ ڈھونگ نچایا جا رہا ہے خدا کے کام کا، لیکن حقیقی معنوں میں کام نہیں ہو رہا۔ ضرورت ہے آج کے دور میں اس بات کی کہ ہم روحوں کو پہچاننا سیکھیں، ہم خدا کے کام کو پہچاننا سیکھیں، اس کے کلام کو پہچاننا سیکھیں، اس کے لوگوں کو پہچاننا سیکھیں، تاکہ صحیح طور پر ہم خداوند کی پاک برکتوں کو حاصل کر سکیں، کیونکہ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا، وہ خود بھی دیتا ہے اور آپ کو بھی ساتھ ہی کھلا دیتا ہے۔ لہٰذا آپ کو انہی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے جنہیں خدا نے آنکھیں دی ہیں، تاکہ آپ بھی دیکھیں اور نور میں چلتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ اپنے سروں کو جھکائیں گے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے ایمان کا